بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الجمعة من غير ضرورة کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے 7 دن تخلیق کیے، 7 دن پیدا کیے۔ ان 7 دنوں میں سے صرف ایک دن کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے خصوصی طور پر خاص کیا۔ حالانکہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہمیں کھلا پلا اللہ رہے ہیں، ہمارا ایک ایک سانس اللہ کی منشا پر ہے۔ جو نعمتیں اس دنیا میں تخلیق کی گئیں وہ اللہ کی ذات نے تخلیق کی، انسانوں کے لیے تخلیق کی۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ ہاں، فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے۔ غرض دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی خصوصی طور سے ایک دن اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے رکھا۔ حالانکہ جب ہمارا ایک ایک سانس اللہ کی منشا پر ہے، نعمتیں سب اللہ نے تخلیق کی، دن کا نظام اللہ نے چلایا، قسمہ قسم نعمتیں ہم اللہ کی تخلیق کردہ استعمال کر رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تاکہ بس اتنا کماتے جتنا ہماری زندگی کے لیے، ہمارے حیات کے لیے لازمی ہے، جس کے بغیر ہماری حیات ناممکن ہو۔ کیونکہ جب ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، یہ دوسری چیزیں اسباب زندگی ہیں، مقصود یہ نہیں ہے، تو پھر اتنی فراوانی، نعمتوں کی اتنی فراوانی کی کیا ضرورت؟ بے انتہا مال و دولت، عیش و عشرت انسان کو عطا کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ رب کی کرم نوازیاں، رب کی مہربانیاں کے باوجود اس کے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن خصوصی طور پر عبادت کے لیے جو دن رکھا گیا وہ ہفتے میں ایک رکھا گیا، اور وہ ہے جمعے کا دن۔ باقی 6 دن انسان کو آزادی ہے کہ وہ خوب کمائے، لیکن ایک دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرے۔ اور ایک دن میں بھی صرف 2 گھنٹے، جیسے ہی جمعے کی نماز کا وقت داخل ہوا، مسجد گئے، بیان سنا، سنتیں پڑھی، خطبہ سنا، نماز پڑھی اور گھر آئے،
اذان جمعہ سے پہلے بھی آزادی اور نماز جمعہ کے بعد بھی آزادی۔ تو غرض تقریباً 2 گھنٹے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہ اس میں بندہ غسل کرے اور اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف جائے۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے ہفتے کے 7 دنوں میں سے صرف 1 دن، پھر 1 دن میں بھی سے یہ 2 گھنٹے وہ بھی اللہ کو نہیں دیتا۔ افسوس، صد افسوس۔ ہفتے کے اندر 1 دن چھٹی رکھی گئی امت مسلمہ کے لیے، اس میں پھر خطبہ رکھا گیا۔ یہ کس لیے؟ ظاہر ہے یہی مقصد ہے کہ اس دن جو ہے مسلمانوں کا عمومی اجتماع ہو۔ اس لیے تو جمعہ جو ہے مسلمانوں کی عید کہلاتا ہے، اور اس دن جو ہے ائمہ حضرات عوام کو دین سمجھائیں، کچھ اچھی مجلس ہو، بڑی مجلس ہو، جس میں وہ ایک موضوع پر کھل کر بات کر سکیں اور امت مسلمہ اپنے دین سے واقف ہو۔ لیکن افسوس، اذان جمعہ کے بعد لوگ کاروبار میں مشغول ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہیں، سونے میں مشغول ہیں، اور مسجد اسی وقت جائیں گے جب دیکھیں کہ اب نماز جمعہ کھڑی ہونے والی۔ حالانکہ اذان جمعہ کے بعد، اذان اول کے بعد دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ یہود کو جب اجازت دی گئی کہ اپنی عبادت کے لیے 1 دن خاص کریں، اور انہوں نے ہفتے کا دن خاص کیا، اور پھر اسی دن وہ مچھلیوں کا شکار کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہاں، یہود کو کہا گیا کہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ لیکن جب وہ مچھلیوں کا شکار کرنے لگے اور عبادت کے دن کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کون سا؟ انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو بندر کی شکل میں تبدیل کیا، خنزیر کی شکل میں تبدیل کیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو ان کو یہ اتنی بڑی سزا جو دی گئی، یہ کس وجہ سے؟ عبادت کے دن کی بے حرمتی کی وجہ سے۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے حقائق قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود، لیکن اس کے باوجود بھی کس قدر جو ہے ہم جمعہ کے دن کی بے احترامی کرتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، مسجد کو چلا، نوافل پڑھے، اطمینان سے مسجد میں بیان سنا، خطبہ سنا، اور پھر گھر کو چلا، تو فرمایا اس کی وجہ سے اس کے گزشتہ 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ 10 دنوں کے گناہ۔ اور فرمایا جو بھی اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چلا، تو جو سب سے پہلے مسجد پہنچا، اس کو اللہ کے راستے میں 1 اونٹ کی قربانی کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو پہنچے گا اس کو اللہ کے راستے میں 1 گائے کی قربانی کرنے کا اجر ملے گا۔
اور اس کے بعد جو مسجد پہنچے گا اس کو اللہ کے راستے میں ایک بکرا قربانی کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو مسجد پہنچے گا اس کو اللہ کے راستے میں ایک مرغی کے قربانی کرنے کا اجر ملے گا۔ اونٹ کے قربانی کا اجر، گائے کے قربانی کا اجر، بکرا کے قربانی کا اجر، مرغی کے قربانی کا اجر معمولی اجر ہے، بہت بڑا اجر، صرف اس بات پر کہ یہ مسجد بر وقت پہنچا۔ اور جیسے ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اب کسی کے لیے بھی کوئی خصوصی اجر نہیں لکھا جاتا۔ وہ مسجد میں آئیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، لیکن خصوصی اجر ان کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تاخیر سے مسجد پہنچے۔ تو مسجد ذرا وقت پر پہنچنے پر کتنا اجر ہے، اور جو مسجد میں پہلی صف میں ہوگا، ظاہر ہے پہلی صف اسی کو نصیب ہوگی جو مسجد بر وقت جائے گا۔ تو یہ محشر کے دن بھی انبیاء کے بعد والی صف میں ہوگا، یہ انبیاء کے قریب ہوگا۔ ہاں، اس لیے کہ یہ اس جہاں میں مسجد بر وقت پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، عالم کے قریب بیٹھتا ہے، علماء ورثۃ الانبیاء ہیں۔ محشر کے دن اللہ علماء کا بھی اکرام فرمائیں گے، اور جو علماء سے محبت رکھتے ہیں، جو مسجد سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کا بھی عظیم اکرام فرمائیں گے۔ غفلت چھوڑیں، ہلاکت کے راستے سے باز آئیں۔ میں اپنے بیانات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اور حقیقت ہے کہ منافق کائنات کا بدترین انسان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بغیر ضرورت، بلا ضرورت جمعہ کی نماز کو چھوڑے گا، اسے ایک ایسے رجسٹر میں منافق لکھا جائے گا کہ وہ اس کے حق میں منافق لکھ جانا کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ لکھنا نہ مٹے گا اور نہ تبدیل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جمعہ کی نماز میں غفلت کی، جمعہ کی نماز کو چھوڑا۔ ہاں، اب جمعہ کی نماز کون چھوڑ سکتا ہے؟ ہمارے جو آزار ہیں، عذر ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو اسی وقت میں انتہائی بیمار ہو، مسجد کی طرف جا ہی نہ سکتا ہو، انتہائی بارش ہو، ہر طرف پانی پانی ہو، دشمن کا خوف ہو، الحمدللہ ہر جانب امن امان ہے۔ یہ ہمارے کام، ہماری تھکاوٹ، یہ جمعہ کے روز ہماری مجلسیں، محفلیں، یہ کام کوئی عذر نہیں رکھتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے پکڑ کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب کو ہماری طرف متوجہ کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ جمعے کا دن بڑا محبوب دن ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جمعے ہی کے دن پیدا کیا گیا، جمعہ ہی کے دن جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے ہی کے دن جنت سے نکالا گیا، اور میدان محشر بھی جمعے کے دن لگے گا، اور جنت میں ایک میدان سجے گا مزید کے نام سے، وہ بھی جمعے ہی کے دن سجے گا، جس میں اللہ رب العزت تشریف لائیں گے، انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، فرشتے تشریف لائیں گے، داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے، لوگوں کو شراب طہور پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا جائے گا فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، اللہ فرمائیں گے جو تم مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ لوگ کہیں گے کہ
یا اللہ تیری رضا چاہیے، اللہ فرمائیں گے اگر رضا نہ ہوتی تو یہ مجلس کیسے نصیب ہوتی؟ رضا تو حاصل ہے پہلے سے، لہذا لوگ مشورہ کریں گے اور مشورہ سے یہ طے ہوگا کہ یا اللہ اپنا دیدار فرما دے۔ لہذا حجابات جو ہے وہ اٹھنے شروع ہو جائیں گے اور ایک حجاب کبریائی رہے گا، اور اس طرح جو ہے وہ لوگ اللہ کی زیارت کریں گے۔ تو جو بھی اس دنیا میں جمعے کے دن کا احترام کرے گا، اللہ کی مجلس میں، انبیاء علیہ السلام کی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں، علماء صلحاء کی مجلس میں، انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہفتے کے 7 دنوں میں سے صرف ایک دن کو اللہ کا اپنی عبادت کے لیے خاص کرنا، باقی دن مسلمانوں کی دنیا داری کے لیے چھوڑ دینا، اس میں صرف 5 وقت کی نماز کو فرض ٹھہرانا، اور رمضان کے مہینے میں مہینہ بھر روزوں کا اہتمام کرنا، بس سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا، عمر بھر میں ایک حج کا فرض ہونا، ایک عمرے کا سنت مؤکدہ ہونا، یہ اس امت کے ساتھ کس قدر ڈھیل ہے، کس قدر نرمی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس جمعے کے دن میں، اس جمعے کے ایک حصہ میں بھی مسلمان جمعے کے دن کا احساس نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ حالانکہ فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس میں انسان اللہ سے جو دعا مانگ لے وہ قبول ہو، اور اس کا خصوصی وقت یہ اذان جمعہ کے بعد ہے، نماز عصر کے بعد ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پروگرام جمعے کے نماز کے وقت، جمعے کے نماز کے وقت ہمارے کام، ہماری دیگر مشغولیات، کس قدر افسوس۔ آخر ہم کیسے اپنے دین کو سیکھیں گے؟ کیسے جنت کو حاصل کریں گے؟ کیسے جہنم سے بچیں گے؟ کیسے دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچیں گے؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمارے لیے اس قدر نظام چلایا، ہمیں صنعت و حرفت کے اصول دیے، معاشرت کے اصول دیے، ازدواجی اصول دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے طریقے دیے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات دی، مفسدات، مکروہات ان میں۔ اب جب ہم ہفتے میں صرف ایک دن، اور ایک دن کا بھی کچھ حصہ اپنے رب کی بندگی کے لیے وقف نہیں کریں گے تو ہم اپنے دین کو کیسے سیکھیں گے؟ ہم اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی جمعے کی بے احترامی کرے گا، اللہ اس کے دل پر مہر لگائیں گے، مہر جباریت لگائیں گے، اور یہ غافلین میں سے ہوگا۔ لہذا اللہ سے ڈریں، اپنے آپ پر رحم کھائیں، بچوں پر رحم کھائیں، جمعے کے دن پر وقت مسجد جانے کی کوشش کریں، اول تا آخر، اذان اول تا آخر مسجد میں اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، نوافل پڑھیں، بیان سنیں، اطمینان سے خطبہ سنیں، اللہ سے مانگیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح کو پائیں اور اس امتحان کے گھر میں پاس ہوں اور
لازوال ناکامی سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اگر ناکام ہو گئے اور پھر محشر کے دن ہماری یہ کیفیت ہوگی، فرمان الہی ہے کہ انسان چاہے گا کہ میں اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو، کنبہ کو، دنیا میں جو کچھ ہے سب کو دے لوں، لیکن اپنی خلاصی کرا لوں، لیکن خلاصی نہیں ہوتی۔ بس یہی علماء کے ٹوٹے پھوٹے بیانات ہیں، داعیوں کا ٹوٹا پھوٹا سمجھانا ہے۔ اس سے جو سمجھا وہ فلاح کو پہنچا، اور اس سے جو نہ سمجھا نفس و شیطان کے شر میں آیا، برے ماحول کے برے اثرات سے متاثر ہوا، ناکام ہوا جیسے پہلے بہت سارے ناکام ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔